جو ایجنڈا بھیجا گیا وہ پرائیویٹ ممبر ڈے کا ایجنڈا تھا. 3 بجے کا وقت تھا. نہ حکومت نے کوئی رابطہ کیا نہ اسپیکر نے کوئی رابطہ کیا. ایوان میں ہم گئے, رولز سسپینڈ کیے گئے. ایک پرائیویٹ ممبر نے حکومتی بینچز سے, حکومت نے نہیں, ایک عام ایم این اے نے قرارداد پیش کی جس کا متن اپوزیشن کو نہیں دکھایا گیا تھا. وہ قرارداد جس مقصد کے لیے تھی ہم نے اس کو ناکافی سمجھا. ہم نے کہا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے, آپ اس کو ایک جامع قرارداد کی صورت میں لے کر آئیں. یہ بدقسمتی ہے کہ حسب معمول قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اس قرارداد کو بھی بلڈوز کرنے کی کوشش کی. اس پر اپوزیشن نے سخت احتجاج کیا, تلخی ہوئی. یہ سب پارلیمان کی روایات کا حصہ ہیں. یہ تلخی ذاتی نہیں ہوتی, یہ تلخی کسی معاملے پر ہوتی ہے. اور آج کا جو معاملہ تھا وہ معاملہ ہے جو ہر مسلمان کے دل کے قریب ترین ہے. اگر اس پر بھی اسمبلی میں بات نہ ہو سکے, جامع قرارداد نہ آ سکے, تو پھر اس اسمبلی کو چلنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ بھی بدنصیبی ہے کہ اس قومی اسمبلی کا لیڈر آف دا ہاؤس, وزیر اعظم, ہاؤس میں موجود نہیں تھا. ایک وزیر نے کہا کہ یہ قرارداد جو ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے, ہمارے وزراء نے معاہدہ کر لیا ہے اور اس میں اب تبدیلی نہیں کی جا سکتی. تو سوال ہم نے یہ پوچھا کہ اگر وزراء نے معاہدہ کیا ہے تو پھر وزراء کیوں اس قرارداد کو پیش نہیں کرتے؟ وزراء وہیں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ ان میں جرت نہیں ہے کہ یہ قرارداد پیش کریں. احسن اقبال صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم فخر کرتا کہ میں خود ہاؤس میں جا کر اس معاملے پر قرارداد پیش کروں گا. فخر کرنا تو دور کی بات ہے, نہ وزیر اعظم موجود نہ اس کے وزراء جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں اتنی ہمت تھی کہ یہ قرارداد پیش کر سکتے. قرارداد آپ پڑھیں, میں اس کے بارے میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ اس حکومت کے ہر دوسرے کام کی طرح معاملے کو ایک طرف ہٹانے والی بات تھی. ہم نے یہ کہا کہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیے ہیں وہ آپ اس قومی اسمبلی کے سامنے رکھیں, وہ پوشیدہ کیوں ہیں؟ اگر حکومت معاہدے کرتی ہے, ان معاہدوں کی توثیق پارلیمان سے چاہتی ہے, تو یہ پارلیمان کا حق ہے کہ معاہدے اس کے سامنے رکھے جائیں. حکومت کی پالیسی کیا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. پارلیمان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ہٹانے کے معاملے کے بارے میں پارلیمان بحث کرے. پارلیمان اس معاملے پر بحث کرتا ہے جو حکومت فیصلہ کر کے پارلیمان میں لاتی ہے. اگر فرانسیسی سفیر کو ہٹانے کا وعدہ آپ نے کیا ہے تو پھر فرانسیسی سفیر کو ہٹانے کا وعدہ آپ نے کیا ہے, کسی معاہدے کا حصہ ہے, پھر آپ یہ فیصلہ کریں اور پارلیمان اس کی توثیق کرے گا. تو آپ حکومتی کام پارلیمان کے ذمہ نہیں ڈال سکتے. جو کچھ فرانس میں چارلی ہیبڈو نے کیا, وہاں پہ ان کے صدر نے جو بات کی,
पूरी इस्लामी दुनिया एहतजाज सरपा एहतजाज है उस पर। हमारे हुकूमत को तो आज याद आई है बात। हमने ये कहा कि ये मामलात सारे पार्लियामान के सामने रखें, हकाइक पार्लियामान के सामने रखें। हमने ये कहा कि जो लोग शहीद हुए हैं, चाहे उनका ताल्लुक पुलिस से हो, मुजाहिरीन से हो, आम शहरी हो, जानों का ज़िया हुआ है, इसका जिम्मेदार कोई है? किसने किया है? कौन जिम्मेदारी उसकी उठाने को तैयार है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? इसका कोई जवाब नहीं है। इस करारदाद में एक बात रखी गई है कि किसी को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो हुकूमती मामलात में मुदाखलत करे, सफारती मामलात में मुदाखलत करे। तो पार्लियामान से कह रहे हैं कि आप बहस करें फ्रांसीसी सफीर को बाहर हटाने में, और साथ ये कह रहे हैं कि किसी को हक हासिल नहीं है। और 2 दिन पहले यही काबीना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देती है। आज उसी काबीना के वजीर जाके मुआहदे करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और मुआहदे करते हैं। उन मुआहदों को छुपाते हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती ना वज़ीर आज़म में ना उसके वजीरों में कि आके उन मुआहदों का दिफा कर सके पार्लियामान में। स्पीकर करारदाद बुलडोज करने की कोशिश करता है, बात नहीं करने देता। तो हमने कहा कि अगर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पे कौमी असम्बली में बात नहीं होगी तो फिर कौमी असम्बली में कोई बात नहीं होगी। हमने कहा 1 घंटा दें इस करारदाद को मुतफिका बनाकर, क्योंकि ये मसला अपोजिशन कौमी असम्बली का नहीं है, ये हर मुसलमान का मसला है। हर मुसलमान इस पर मुतफिक है। हमने कहा 1 घंटा दें, मुतफिका करारदाद लाते हैं। स्पीकर साहब ने एक वजीर को मौका दिया। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसे वजीर मौजूद हैं जिन्होंने फिर यहां पर तफरीक पैदा करने की कोशिश की, कुफर का फतवा दिया, कुफर के फतवे दिए। तो बिल आखिर स्पीकर साहब, हमने कहा था 1 घंटा दें, करारदाद मुतफिका हो, आज रात बहस का आगाज हो, वज़ीर आज़म यहां पर आए, अपनी हुकूमत की पॉलिसी बताए कि इस मामले पर हुकूमत की पॉलिसी क्या है, उस पर बहस का आगाज होगा। और बहस पूरा हाउस करे, कमेटी ना करे, पूरा नेशनल असेंबली की कमेटी बनाई जाए, वो बहस करे। तो स्पीकर साहब 72 घंटे के लिए ऐवान को मौखर करके फरार हो गई। अब जुमे को इजलास होगा, जहां पर इस उजरत में इजलास बुलाया गया, अब 72 घंटे बाद इजलास होगा। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पॉलिसी कल आपको दे दी थी, आपने सुनी होगी। वो इस वज़ीर आज़म की पॉलिसी है। उस पॉलिसी का अगर दिफा करे ना वज़ीर आज़म असेंबली के फ्लोर पर, अगर इसमें हिम्मत है, जुर्रत है, ये लीडर ऑफ द हाउस है, मुल्क का वज़ीर आज़म है जो हर तीसरे दिन कौम से खिताब करता है, अगर उसमें हिम्मत है हाउस में आकर अपनी बयान की हुई पॉलिसी का दिफा करे, हम उसको चैलेंज करते हैं, हम उसके वज़रा को चैलेंज करते हैं। हम इन खुशामदी वज़रा को जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत में भी खुशामद नहीं छोड़ी अपने वज़ीर आज़म की, आज भी कह रहे थे। मैं कहता हूं आप दिफा करें ना, कल जो उसने पॉलिसी दी थी, उठ के बात करें ना कौमी असेंबली में कि जो उसने कल बातें की हैं वो दुरुस्त है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि इस मामले पर जो हर पाकिस्तानी के दिल के में करीब तरीन मामला है,
پاکستان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، تفریق کی ضرورت نہیں ہے، تفریق کی گنجائش نہیں ہے، یہ تفریق کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اس بات پر کہ اس معاملے میں جو کچھ ہوا ہے تمام معاہدے پارلیمان کے سامنے لائے جائیں اور ایک غیر جانبدار انویسٹیگیشن ہو کہ کیوں اس ملک کے اندر لوگ شہید ہوئے، کون ذمہ دار ہے، کون فیصلے کرنے والا تھا، کس نے گولیاں برسائیں، کیوں برسائیں، کس نے تشدد کیا، کیوں کیا؟ کیا ہمارے ملک میں قانون ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں یہی بات رہ گئی ہے کہ جو ناموس رسالت کی بات کرے اس پر گولیاں برسائی جائیں؟ یہاں پر 126 دن یہ عمران خان ہر قسم کی غلاظت بکتا رہا، یہاں پر اسمبلی کا اجلاس بھی چلتا رہا، حکومت بھی قائم رہی، کسی نے اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولا۔ اگر وہ لوگ سڑک پر بیٹھے تھے، باقی لاہور چل رہا تھا۔ یہ سوالات ہیں جن کا جواب ضروری ہے، اور ان جوابات کی جگہ پارلیمان ہے۔ پارلیمان کی حالت یہ ہے کہ آج اس ہفتے میں یہ پارلیمان صرف 4 گھنٹے چلے گا اور اس پارلیمان کے ممبر جو ہیں وہ 9 دن کی تنخواہ وصول کریں گے۔ یہ اس حکومت کا رویہ ہے پارلیمان کے لیے۔ بھائی صاحب یہ بتائیں، آپ اجلاس کے دوران بڑے ہائپ ہوئے، پھر آپ اسپیکر کے ڈیسک کی طرف گئے، پھر آپ نے ریمارکس بھی دیے، شاید یہ بھی چلا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کو جوتا دے ماروں گا، آپ کو شرم نہیں آتی۔ پارلیمنٹ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اراکین کا بھی رویہ اگر یہ رہے، یا ماضی میں بھی آپ کی حکومت کی رہی ہے، آپ کے بھی اسپیکر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جو پارلیمان میں ہوتا ہے وہ پارلیمان کی ملکیت ہوتا ہے، اس کی امیونٹی ہوتی ہے، یہ پارلیمان کی روایات ہیں۔ ہمارا اسپیکر صاحب سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اگر اسپیکر صاحب ہاؤس کا احترام نہیں کر پائیں گے، وہ اپوزیشن کا احترام نہیں کر پائیں گے، وہ بولنے کی اجازت نہیں دیں گے، تحفظ ناموز رسالت پر اگر بولنے نہیں دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو آج ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ سر، حکومتی وزراء کا بھی جو ہے شدید رد عمل ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے جو ہے دھمکی دی ہے اسپیکر کو اور کہا ہے کہ میں جوتا ماروں گا، تو یہاں تک محبت ہے کیوں ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ، میں نے کہا یہ پارلیمان کا حصہ ہے، نوبت اس وقت آتی ہے جب آپ بات نہ کرنے دیں۔ میں نے اس ہاؤس میں 32 سال گزارے، اسپیکر صاحب کل آئے ہیں، ہم نے اسپیکر دیکھے ہیں، ہاؤس کس طرح چلتا ہے یہ بھی دیکھا ہے۔ اگر بات کرنے کی اجازت ہاؤس میں نہیں ہوگی تو مجھے ہر حق حاصل ہے۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا، اگر گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ ریاست اداروں نے کیا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، وہ اگر اندر یہاں پہ نہ آیا تو آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوگی نیکسٹ؟ پھر پاکستان کے عوام کو بتائیں گے کہ تحفظ ناموس رسالت پر آپ نے جو ایگریمنٹ کیے ہیں وہ پوشیدہ ہیں، کیوں پوشیدہ ہیں؟ کیا آپ نے کوئی سودا کیا ہے؟ کیا آپ نے ایسی باتیں کی ہیں جو آپ پوری نہیں کر سکتے؟ بریچ آف پارلیمنٹ ہو۔ یہ پارلیمنٹ کے جو حق ہے، جو بریچ آف پارلیمنٹ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اسپیکر صاحب کو بھی سمجھ نہیں ہے، نہ وزراء کو سمجھ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پارلیمان سے آپ کوئی معاہدہ نہیں چھپا سکتے، یہ پارلیمان کی ملکیت ہے۔ اچھا یہ بتا دیں اسد اقبال صاحب، اور آپ دونوں سے سوال ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، یہاں کی عوام میں ایک بڑی جماعت تھی، لیکن آج اس اہم ترین جو توہین رسالت میں ایک بات ہونی تھی اس پہ یہاں پہ نہیں آئی اور بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئی، اس کو کیسا ڈیسیژن دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ تو ان کا فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کا، اگر وہ نہیں آئے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، لیکن میں جو شاہد صاحب نے باتیں کی ہیں اس پہ صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ ایک اتنے اہم اور حساس مسئلے پر جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اس پر بھی لوگوں کو اکٹھا کر سکے۔ آج مذہبی امور کے وزیر نے، جن کا کام ہے کہ وہ
مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ بین المذاہب بھی ہم آہنگی پیدا کریں. جو ریلیجس افیئرز کا منسٹر ہوتا ہے اس کا بیسک کام ہے کہ وہ انٹر فیتھ ہارمنی پر بھی کام کرے اور جو مسلمان ہیں ان کو بھی آپس میں مذہب کو ایک یونیفائر بنائے. آج وزیر مذہبی امور نے اپوزیشن پر کفر کا فتویٰ دے دیا کہ نعوذ باللہ اپوزیشن جو ہے وہ ختم نبوت کی نعوذ باللہ جیسے منکر ہے. یہ کسی وزیر کا حق نہیں ہے, کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ کسی کے ایمان کے اوپر فتوے دے. ہم سب مسلمان ہیں اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ختم نبوت کو اپنے عقیدے اور ایمان کا حصہ نہ بنائے. یہی ان کے رویے ہیں کہ جنہوں نے 2017 میں ملک کے اندر انتشار پیدا کیا تھا. طور پہ پہلے بھی استعمال کر چکی ہے, اب بھی اسے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. مذہب کو سیاسی کارڈ نہیں بنانا چاہیے. جو عقیدہ ہے, جو ایمان ہے, وہ ہر مسلمان کا ایک جیسا ہے, اور جو حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس پہ ہر مسلمان ایک سے بڑھ کے دوسرے سے زیادہ جذبہ رکھتا ہے. تو کسی کا حق نہیں ہے. تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ حکومت ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی. عمران خان جس لیڈر کا نام ہے وہ ملک کے اندر پولرائزنگ لیڈر ہے. کل جب اس نے خطاب کیا تو پھر اس نے JUI اور مسلم لیگ نون کو اس میں نام لے کے مخاطب کر کے نفرت کا نشانہ بنایا. آج جبکہ اسمبلی کے اندر ہمیں اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے تھا, حکومت کے وزراء نے اپوزیشن پہ کفر کے فتوے لگائے. تو یہ رویہ ایسا ہے جس سے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں, انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور پاکستان ایک آرڈنری ملک نہیں ہے. میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ہر کسی کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. ہمارے پولیٹیکل سٹرکچرز کو, ہماری انٹرنل سیکیورٹی کو, ہمارے ملک کے سماجی ڈھانچے کو, ہمارے استحکام کو, ہماری معیشت کو پوری دنیا غور سے دیکھتی ہے, اور ہمیں اپنے کانڈکٹ کو اس ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. نہیں, ہم پورا کمیٹی آف دا ہاؤس, پورا ہاؤس کمیٹی ہوگی. یہ کمیٹی بنتی ہے جی, کمیٹی بنتی ہے جب بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کمیٹی آف دی ہول ہاؤس رولز کے اندر گنجائش ہے, پہلے بھی بنی ہے, آج ضرورت ہے اس کی. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ایسی تنظیم جسے پہلے کلعدم قرار دیا گیا, پھر اس کے ساتھ مذاکرات کیے گئے, اس کے اوپر ایوان میں کس حیثیت میں بحث ہو رہی ہے, کیا یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کہا گیا کہ جمعے کو متفقہ قرارداد آئے گی, اس حوالے سے ابھی تک آپ سے حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ حکومت نے نہ رابطہ کیا نہ توقع ہے. لیکن جو آپ نے بات پوچھی ہے اس کا جواب حکومتی وزراء دیں گے کہ کیسے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اور میں نے کہا ضرورت ہے تو اس ہاؤس میں بات کرتے نا, پرائیویٹ ممبر سے کیوں. داخلہ کے یو ٹرن بتائیں گے ذرا. وزیر داخلہ شام کو کہتے ہیں جی آج وہ کلعدم ہے, دوسرے دن کہہ رہے ہیں وہ وزیر داخلہ کا وزارت میں یو ٹرن ہے تو وہ بھی یو ٹرن, سارے یو ٹرن ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.